اب تھوڑی بات اور بھی سن لیجئے کہ کچھ اسباب ہوتے ہیں تنگ دستی کے، عموماً ہمارے اندر وہ عادتیں ہوتی ہیں اور ہم کہتے ہیں جی کہ تنگ دستی بہت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جن چیزوں سے تنگ دستی ہوتی ہے ان اعمال کو چھوڑ دیں۔ پہلا عمل، کھڑے ہو کر جوتے پہن کر ننگے سر کھانا کھانا۔ آج کل شادیوں میں، دعوتوں میں ایک عام سی بات ہے، جوتے پہنے ہوتے ہیں، ننگے سر ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ رزق میں تنگی فرما دیتے ہیں۔ دوسری بات، بیت الخلاء میں باتیں کرنا۔ تیسری بات، مہمان کو بوجھ سمجھنا۔ چوتھی بات، ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانا اور بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانا، اس سے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے۔ پھر پانچویں بات، کھانا ختم ہو جائے تو کھانے کے برتن کو اچھی طرح صاف نہ کرنا، اس سے بھی رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ پھر چھٹی بات، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا۔ پھر ساتویں بات، مانگنے والے فقیر کو جھڑکنا۔ بھئی آپ کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے تو محبت سے اس کو کہہ دے کہ بھائی آگے چلے جاؤ، جھڑکی نہ دیں۔ کئی لوگ اس فقیر غریب سمجھتے ہوئے اس کو جھڑکنا شروع کر دیتے ہیں، تجھے کہا نہیں، تو نے سنا نہیں، جاتا کیوں نہیں؟ تو فقیر کو جھڑکنے سے خود بندہ رزق کی تنگی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر ساتواں عمل، مغرب کے بعد بلا عذر کے سو جانا۔ عشاء کے بعد سونا چاہیے، مغرب کے بعد اگر بیماری ہے یا عذر ہے تو اور بات ہے، پھر اجازت ہے۔ اگر عذر نہیں تو مغرب کے بعد سونے کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ پھر 10واں عمل جس سے رزق تنگ ہو جاتا ہے، بغیر عذر کے نماز قضا کر دینا۔ فجر نہیں پڑھتے، ظہر نہیں پڑھتے، عصر نہیں پڑھتے، مغرب نہیں پڑھتے، باتوں میں لگے رہے، نماز قضا ہو گئی۔ پھر 11واں عمل جس سے رزق میں تنگی آتی ہے، جھوٹ بولنا۔ اور آج کل تو جھوٹ بولنے کی ابتدا ماں باپ بچے سے ہی کر دیتے ہیں۔ پھر 12واں عمل جس سے رزق میں تنگی ہوتی ہے، گانے بجانے میں دل لگانا۔ گانے پسند ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں گاڑیوں میں ہر وقت ٹوں ٹوں ہوتی رہتی ہے، گانے لگے ہوئے ہوتے ہیں، میوزک لگی ہوتی ہے۔ پھر 13واں عمل جس سے رزق میں تنگی آتی ہے، اولاد کو برا بھلا کہنا۔ کچھ جاہل ماں باپ کو اولاد کو گالیاں دینے میں مزہ آتا ہے۔ ماں ہے تو گالیاں دیتی ہے، باپ ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ اولاد کو گالیاں دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کو رزق کی تنگی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس لیے غصے میں بھی اولاد کو دعا دینی چاہیے۔ چنانچہ ایک صاحب اپنا واقعہ سنانے لگے کہ میں بہت شرارتی تھا اور گھر والوں کو میں نے تنگ کیا ہوا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے تو میری والدہ نے دال بنائی مہمانوں کے لیے، اور میں نے ایک مٹھی ریت کی بھری اور آ کر ہنڈیا میں ڈال دی۔ اب جب مہمان کھانا کھانے لگے تو دال کے اندر ریت تھی، تو کھانا تو نہیں کھایا جاتا نا، تو مہمانوں کو بھی پریشانی ہوئی اور گھر والوں کو بھی پریشانی ہوئی۔ اب جب گھر والوں کو پریشانی ہوئی تو میرے والد تو غصے میں کہ جس نے یہ کیا ہے میں اس کی پٹائی کرتا ہوں۔ کہنے لگے کہ میری والدہ کو پتہ چلا تو میری والدہ نے پتہ کیا کہ یہ کام کیا کس نے ہے، تو ماں کو بچوں کا پتہ ہوتا ہے، اس نے کہا کہ فلاں نے کیا ہوگا۔ مجھے پکڑ کے لایا گیا
اور مجھے پوچھا گیا کہ کیا تم نے یہ حرکت کی، سالن کے اندر تم نے ریت ڈالی، تو امی کے سامنے میں نے اقرار کر لیا، ہاں امی یہ شرارت میں نے کی تھی۔ کہنے لگے کہ یہ شرارت کا جب میں نے اقرار کیا تو غصے میں میری ماں نے مجھے کہا، اچھا تو نے مہمانوں کو تکلیف پہنچائی اور سالن کے اندر تو نے ریت ڈالی، اللہ تعالیٰ تجھے حرم کا امام بنا دے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے میری ماں کی دعا کو قبول کر لیا اور آج اللہ نے مجھے دونوں حرم کا امام بنا دیا۔ یہ واقعہ کس کا تھا؟ قاری سدیس کا تھا جو حرم کے امام ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا واقعہ سنایا کہ میں نے یہ حرکت کی تھی، میری والدہ نے مجھے بد دعا دینے کی بجائے دعا دی تھی، بیٹا اللہ تجھے حرم کا امام بنا دے، اور آج میری ماں کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے مجھے حرم کا امام بنا دیا۔ پھر 14واں عمل قرآن پاک کو بے وضو ہاتھ لگانا۔ بعض لوگ قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہیں، وضو کے ساتھ ہاتھ لگانا چاہیے، وہ بے وضو بھی ہاتھ لگا لیتے ہیں۔ تو بے وضو ہاتھ لگانے سے اللہ تعالیٰ رزق میں تنگی پیدا فرما دیتے ہیں۔ 15واں عمل غیر محرم کو بے دھڑک دیکھنا۔ بعض نوجوان سمجھتے ہیں کہ ہوتا تو کچھ نہیں، تو غیر محرم کو دیکھو مزے اڑاؤ۔ تو غیر محرم کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو رزق کی تنگی میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ اور 16واں عمل جس سے کہ اللہ تعالیٰ رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہر وقت لڑتے رہنا۔ یہ گناہ آج کے دور میں عام ہو گیا ہے۔ جس گھر میں دیکھو خامد بیوی پہ برس رہا ہے اور بیوی بھی چپ نہیں کرتی، آگے سے کوئی نہ کوئی جواب دیتی رہتی ہے، اس نوک جھونک کے بدلے اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔